نکاح پھر بھی دو لوگ الگ کر سکتے ہیں اکیلے میں ایکسٹریم سچویشن میں، لیکن طلاق بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے بھئی طلاق دو نہیں تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. بیویاں تو اور مل جائیں گی، ماں باپ نہیں مل سکتے. ایون پاکستان میں بھی اگر آپ ہیں تو عام جو عدالتیں ہیں اس سے اگر آپ نے خلا لے لیا تو وہ خلا واقع نہیں ہوتا. اگر اس نے کسی وقت کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، یا اس نے کپڑے صاف نہیں دھوئے، یا اس نے بات نہیں مانی، تو یہ طلاق کا جواز نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آڈینس، میرا نام فروا عدنان ہے اور میں یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں. کافی ٹائم سے پلان کر رہے تھے کہ یہ اس طرح سے ریکارڈ کریں، اور میں نے یہ اب ہمت آج ہو گئی. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے ہوئے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. میں کافی ٹائم سے اس بات کو ریئلائز کر رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کمیونٹی میں، ہماری فیملیز میں ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے کیسز نظر آ رہے ہیں جہاں پر ڈیورس ہو گئی ہے، کافی آسانی سے ڈیورس کر دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی سے ایسوسیٹ کرنا چاہے، دوبارہ ملنا چاہے، دوبارہ رجوع کرنا چاہے، جو ورڈ ہے ایکچولی، تو جو رجوع کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ 3 مہینے کی ویٹنگ کا جو ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈیورس کے ارادے کے بعد، اور اس کے بعد عدت بھی ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر شوہر اپنے بیوی سے رجوع کرنا چاہے یا بیوی اپنے شوہر سے دوبارہ پوچھنا چاہے تو اس کے کیا حالات ہو سکتے ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں اور کافی ایشوز میں، کافی کیسز میں یہ ایشو دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی وائف سے دوبارہ رجوع کرنا، خاص طور پہ جب فیملیز انوالوڈ ہوں، جب مردوں کی فیملی انوالوڈ ہو، جب ہسبینڈ کے شوہر کی فیملیز انوالوڈ ہوں. وہ اپنے آپ کو اتنا ایموشنلی ایک طرح سے اپنے ان کو کیپچر کر کے رکھ لیتے ہیں ایموشنلی. بہت زیادہ ان کو، مردوں کو، جو فیملی ہے جس میں سسرال کے لوگ، جن کو میں سسرائیلی کہتی ہوں، کہ وہ انوالو ہوتے ہیں، بہنیں، مائیں، باپ، بھائی، جو کہ ان کو، ہسبینڈس کو یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی سے نہ ملیں. ایک طرح سے کڈنیپ ان کو کر کے رکھ لیتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں اس میں ہم ڈسکس کریں اس پوڈ کاسٹ میں، اور ڈسکس کرنے کے لیے میں آئی ایم ویری آنرڈ ٹو میٹ خانم عنبر زہرا فرام آسٹریلیا. میں ریسنٹلی ان سے ملی اور میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی. To introduce her, Khanam عنبر Zehra is a globally respected Islamic scholar, mental health practitioner, and founder of Kaz School. She is recognized internationally for her unique ability to bridge traditional Islamic wisdom with modern therapeutic care. She also runs the Kaz School, and اس میں Kaz Association ہے. ان کی YouTube ویڈیوز اور YouTube پوڈکاسٹ ہے، اور میں ان کو اس میں انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم خانم. وعلیکم السلام. جی، آپ کی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. خانم، میں بہت ٹائم سے میں نے آپ سے یہ بات ڈسکس بھی کی تھی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پوڈ کاسٹ ریلیز کریں، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مولا کے کرم سے ہم یہ کر پا رہے ہیں. تو میرا سوال اسی طرح سے ہے جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ جو فیملیز ہیں، ان کو، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ فیملیز جو ہیں ان کو اس بات کا، بہت سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کی نالج ہی نہیں ہے کہ دے کین ایکچولی کم بیک ٹو دیئر وائفس اور دیئر ہسبینڈس. اور وہ رجوع کے اور طریقے ہیں جس سے دے کین، جو فیملیز ہیں جو کہ الگ ہو گئی ہیں، ایک غصے میں، ایک کسی وجہ سے، کوئی سچویشن سے الگ ہو گئی ہیں، بٹ وہ واپس مل سکتے ہیں، واپس اپنا فیملی اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم ایسے شروع کریں کہ پہلے آپ مجھے ڈیورس کا، ہمارے آڈینس کو، اور مجھے ڈیورس کے جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں آپ مجھے پہلے گائیڈ کریں. جی، بہت اچھا موضوع ہے اور سینسٹیو ایشو ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک ذرا ٹیبو ٹاپک ہے، حالانکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اسے سمجھیں.
کیونکہ پروردگار عالم نے اس کا ایک آپشن رکھا ہے، ایک دروازہ رکھا ہے، تو کسی وجہ سے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو. اسی لیے ہمارے مسلک میں، شیعت میں، نکاح آسان ہے اور طلاق جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو اپوزٹ بنا دیا ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور طلاق جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے، کیونکہ ہم ویسٹرن سوسائٹی سے بھی مرعوب ہیں کہ جو بریک اپ ہے وہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بس اسی طرح جو ہے گھر جو ہے وہ بریک اپ ہو جائے. لیکن اللہ کے نزدیک گھر کا بریک اپ ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ گھر جب بریک اپ ہوتا ہے تو اس سے بہت سے انسان جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس میں بچے بھی شامل ہیں، مرد عورت، یعنی ایک ٹراما ہے جس سے بہت کم لوگ نکل پاتے ہیں. خاص طور پہ بچے تو نہیں نکل پاتے، کیونکہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کام کرتی ہوں، تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو بروکن ہومز کے بچے ہوتے ہیں وہ ساری عمر جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں، اور بہت ریئر کیسز ہیں، بہت ایکسیپشنس ہیں، ایکسیپشنل کیسز جس میں وہ نکل پاتے ہیں اس سے، وہ اگر اس پہ کام کریں تو. ورنہ سائیکولوجیکل ایشوز اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں، بہت سے کمپلیکسز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اسی توڑ پھوڑ سے بچانے کے لیے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک گھر جو ہے وہ بنا رہے. لیکن کچھ سچویشنز میں، کچھ سینیریوز میں الاؤ کیا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس واقعی ایک ویلڈ ریزن ہے طلاق کا، جیسے کہ وائلنس ہے، کہ وائلنس فیملی ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کہ پھر رہنا ممکن نہیں رہتا. اسی طرح کسی کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اگر، اور وہ علاج کروائیں اور وہ حل نہ ہو، یا وہ علاج ہی نہیں کروا رہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی جو ہے وہ جہنم بنی ہوئی ہے، یا شخصیتیں جو ہیں ان میں اتنا تضاد ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے بالکل. پہلے زمانے میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی تو بھی شادیاں نبھ جاتی تھیں، کیونکہ ہر ایک اسی نیت سے شادی کرتا تھا کہ ہم نے شادی کو نبھانا ہے. تو میجورٹی کپلز اگر آپ پچھلی جنریشنز میں دیکھیں تو وہ اپوزٹ ہوتے ہیں بالکل. مرد بالکل مختلف طرح کا ہے، اس کے جو پسند ناپسند ہے وہ بالکل مختلف ہے عورت سے، اس کے شب و روز مختلف چیزوں میں گزرتے ہیں عورت کے مختلف، لیکن وہ پھر بھی ساتھ رہتے تھے اور گھرانہ بناتے تھے اور اسے آخر تک پہنچاتے تھے، کیونکہ شروع سے یہ نیت ہوتی تھی کہ بس نبھانا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز یہ نیت رکھنی چاہیے. لیکن کچھ جگہ ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز ہیں، اور اس میں یہاں تک ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے مرد کو، یعنی اس حد تک کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، تو بھی اسے طلاق کا حق دیا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے. ہاں یہ ضرور ہے، جیسے کہ ایک جگہ کسی نے ایک کوشچن آنسر سے تو اس میں یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو کہ مجھے پسند آیا، اور پھر اس کے جواب میں نے یہی کہا تھا کہ بالکل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ناپسندیدگی کے جو پہلو ہیں پہلے وہ ختم کیے جائیں، جس وجہ سے ناپسندیدگی ہے، اس کے عادات و اطوار کی وجہ سے ہے، اور اس کی کوئی پرابلمس ہیں ایسی جس کی وجہ سے ہے، ان کے سیٹ اپ میں کوئی ایسا ایشو ہے، تو پہلے کوشش کی جائے کہ اسے سولو کیا جائے. تو ہر طرف سے جب کوئی سولوشن نہ نکل رہا ہو اور ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے، تو پھر پروردگار عالم نے طلاق کا یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ پھر اپنے راستے جدا کر لو، اور خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو. خصوصیت کے ساتھ مرد کو کہا ہے کہ پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے اسے آزاد کر دو. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ جو کرائٹیریا ہے سوچ کا کہ طلاق ہو، اور اسی میں کافی اسٹرکٹنس ہے کہ بہت ہی جب آخری وقت ہو کہ آپ بالکل بھی نہیں مینج کر پا رہے ہیں اور کوششیں ہو چکی ہوں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوشش کی جا چکی ہے مسائل حل کرنے کی، پہلے کوشش ہو چکی ہے،
مسائل ہونا غلط نہیں ہے، بلکہ ان کی کوشش ہی نہیں ہو اور کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسیشن لے لیا گیا ہو کہ ڈیورس ہو جائے، یا مرد کہے کہ بس مجھے تو اس سے ساتھ نہیں رہنا ہے اور پھر ڈیورس ہو جائے. خاص طور پر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، جہاں پر سسرال کے ایشوز ہیں، وہاں پر اگر مرد ایک دفعہ اپنے منہ سے یہ نکال دے کہ مجھے طلاق لینی ہے، یا اس کے فیملی پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہی تمہارا حل ہے کہ تم بس طلاق دے دو، اور یا اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ گھر والے سمجھائیں عورتوں کو بھی نہ صرف مردوں کو نہیں، کہ بجائے اس کے کہ گھر والے سمجھائیں کہ بھئی اس کے علاوہ آلٹرنیٹس کیا ہیں، آپ کس طرح کی آلٹرنیٹ زندگی گزاریں گے پھر. اور وہ الاؤڈ اس طرح سے انکریج نہیں ہے کہ آپ اکیلے رہ رہے ہوں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. فیملی سٹرکچر کریٹ کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ جب بچے انوالوڈ ہوں. لیکن یس، ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور بہت سارے مرد اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی ایک فیملی کھو رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ کسی وجہ سے ان کی گھر والے ناراض ہیں. تو یہ بات آپ کا بالکل آپ کی درست آپ نے فرمائی کہ ہمیں کرائٹیریا جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے، ایسے آرام سے نہیں سوچ سکتے. لیکن بہرحال اگر ایسے حالات آ گئے ہیں کہ انہوں نے ایسے سوچا مرد نے، تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اس نے سوچ لیا کہ بس مجھے طلاق دینی ہے، تو وہ کسی وقت بھی سوچ سکتے ہیں یا اس کی کوئی اور کرائٹیریا ہے بیچ میں؟ جی، آپ نے یہ اچھی بات کہی کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اسپیشلی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں بھی ہیں، اگر انفلوئنس میں ہے کچھ لوگوں کے، چاہے وہ سسرال والوں کے انفلوئنس میں یا اپنے دوستوں کے انفلوئنس میں، بیڈ کمپنی کے انفلوئنس میں ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیسیجن جو ہے وہ لینے لگتے ہیں، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے. اور سمجھانا جو ہے وہ اب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور سمجھنا اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پریویسی ہے اور یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہ کرے. حالانکہ یہ پرسنل میٹر نہیں ہے. نکاح اور طلاق دونوں جو ہیں وہ کمیونٹی میٹرز ہیں. جب بھی نکاح کے بعد یہ حکم ہے، نکاح ہے ہی اعلان کا نام، شادی خفیہ شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. شادی ہو تو آپ اعلان کریں. اسی طرح طلاق جو ہے، نکاح پھر بھی دو لوگ الگ کر سکتے ہیں اکیلے میں ایکسٹریم سچویشن میں، لیکن طلاق بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ پرسنل میٹر ہے، اور اسپیشلی جب اور زندگیاں بھی انوالو ہیں. تو پہلے تو کوئی مشورہ لینا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو اب عقل کل سمجھتا ہے ہر میٹر میں، اور چاہتا ہے کہ یہ بس ہماری پرائیویٹ لائف ہے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے. اور دوسرے لوگ بھی اب نہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پہلے ثواب سمجھ کے کہ گھر بچائیں تو اتنا ثواب ہے، اور خوف خدا ہوتا تھا. ابھی جیسے آپ نے کہا ارد گرد کے لوگ ہیں یا سسرال والے ہیں کہ وہ گھر توڑنے پہ مصر ہوتے ہیں، تو یہ نہیں انہیں احساس ہوتا کہ اگر ہم ایک گھر توڑیں گے تو جہنم کی جو آگ ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، پھر آپ کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. یہ سب ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے جو بہو سے، بھابھیوں سے یا کسی بھی اپنے ارد گرد کی خاتون سے نفرت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں بس ان کا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے. تو یہ جو حسد کی آگ ہے، اس میں سب سے پہلے آپ جلیں گے اور یہ آخرت میں آپ کو جلائے گی. تو اس سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا. اور جو مرد اور عورت ہیں جب وہ شادی کریں، ظاہر وہ آرڈرس ہیں، بالغ ہیں، تو انہیں یہ عقل ہونی چاہیے کہ کون آپ کا ویل وشر ہے اور کون ویل وشر نہیں ہے. چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، ان میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ویل وشر ہے، کون ویل وشر نہیں ہے. سگے رشتہ دار اکثر ویل وشر نہیں ہوتے. اگر انہیں آپ کی بیوی سے دشمنی ہے یا نفرت ہے یا بس ان سے چڑ ہو گئی ہے، تو وہ اگر گھر توڑنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ان کی باتوں میں نہیں آنا. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے بھئی طلاق دو نہیں تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، طلاق دو نہیں تو تم نافرمان اولاد ہو گئے، اور بیویاں تو اور مل جائیں گی، ماں باپ نہیں مل سکتے. تو وہ جو بیویوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا ہے ماں باپ کو، یہی غلط ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جیسے لوگ کہتے ہیں مجلس اور نماز کو مقابل لا کے کھڑا کر دیتے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مطلب اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے. اس طرح ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے اور بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے.
ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے بیوی کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں ہو جاتے، یا ان کے کہنے کی وجہ سے آپ طلاق نہیں دے سکتے. اگر آپ دیں گے تو آپ انتہائی بڑے ظلم کے مرتکب ہوں گے، اور جب ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا پھر خمیازہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد لاسٹ ریزورٹ کہ آپ نے سارے جو ہیں فیکٹرز، سارے آپشنز، سارے سلیوشنز وہ آزما لیے، اور اس کے بعد بھی حل نہیں نکلا، تب طلاق کی طرف جانے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں. جی. تو اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا بس اسے خیال آئے کہ میں طلاق دے دوں تو وہ کیا طلاق دے سکتا ہے؟ تو نہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے، تو سب سے پہلے ایک ویلڈ سالڈ ریزن ہونا چاہیے کہ جو شرعی طور پہ بھی اور عقلی طور پہ بھی جواز رکھتا ہو کہ ہاں اس بنا پہ طلاق ہو سکتی ہے. اگر اس نے کسی وقت کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، یا اس نے کپڑے صاف نہیں دھوئے، یا اس نے بات نہیں مانی، تو یہ طلاق کا جواز نہیں ہے. یہ جہالت کی بنا پر ہے کہ آپ کو نہ اپنے فرائض پتہ ہے، نہ اس کے حقوق پتہ ہے، نہ اس کے حقوق پتہ ہے، اور نہ اپنے فرائض، یعنی یہ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، جہالت ہے. تو یہ اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. یا غصے میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے ہوش و آواز میں، اپنی سینسز میں نہیں ہیں. کوئی بھی چیز اگر انفلوئنس کر رہی ہے، انڈر دا انفلوئنس آف اینی تھنگ، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی نشاور چیز پلا دی، یا کسی کا بیرونی انفلوئنس ہے، یہی جیسے میں نے کہا رشتہ داروں کا ہے، تو اس طرح زبردستی جب طلاق کروائی جائے گی تو وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی. بالکل فری مائنڈ کے ساتھ، بغیر کسی انفلوئنس کے جب وہ ڈیسیجن لے تب وہ طلاق ہوتی ہے، اور اس کے لیے ویلڈ ریزن ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد اس کے سارے سولوشنز جب آزما لیے جائیں اس کے بعد طلاق ہوگی، وہ بھی پہلی طلاق. یہاں سے میں آگے لے کے چلتی ہوں ہمارے ڈسکشن کو کہ جب ہم نے پہلے ہم ویٹنگ پیریڈ ختم ہوا 3 مہینے کا، اس کے بعد 4 مہینے کی عدت بھی ختم ہو گئی. میں یہ چاہتی ہوں اپنے آڈینس کے سامنے بیان کرنا اور آپ سے سننا کہ پہلی طلاق کہلائی جائے گی یہ، چاہے وہ اس پہ صیغے پڑے جا چکے ہیں ان کے، اور اس کے بعد وہ پہلی طلاق ہوئی. اس کے بعد اگر ہسبینڈ اور وائف، یہ جو پہلے طلاق کے یافتہ یہ جو لوگ ہیں، اگر یہ چاہیں دوبارہ ملنا اور اپنے ایک دوسرے سے ایشوز سارٹ کر کے اپنی زندگی، بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، اگر یہ دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ جی، تو اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا، اور یہ ہے ہی طلاق رجعی. کہتے ہیں کہ جب رجوع ہو سکتا ہے، تو یعنی کہ طلاق کے بعد ایک پیریڈ ہے، وہ پیریڈ جو ہے وہ رجوع کرنے کا ہے. وہ اچھا، طلاق جب ہوئی اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ یہی کہ ہوش و حواس میں ہے، اور جو عورت ہے وہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، یعنی اس کے جو مینسز ہیں وہ نہیں ہو رہے، وہ اس سے پاک ہو چکی ہے اور ابھی پاک ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ طلاق کی جب ساری کنڈیشنز پوری ہوئیں تب پھر وہ صیغے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر پہلی طلاق ہوئی. اب یہ آپشن ہے دونوں کے، مرد اور عورت کے پاس، کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے، کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشروں میں وہاں پہ بھی چیزوں کو ہے جو وہ انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ نہ رجوع کر سکیں، اور اس میں مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں، یہ حقوق اپنے پتہ ہونے چاہیے مرد اور عورت کو. لڑکیوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے، اور ان کو آزادی ہونی چاہیے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کی، ایشوز کو ریزالو کرنے کی. تو اگر ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں اور وہ رجوع کرنا چاہے تو پھر رجوع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یا تو کسی کو بتا دے، اعلان کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، یا یہ کہ وہ جا کے بس مل لے اور رجوع کرے اس سے.
اور رجوع کر لیا ہے اور اس کے بعد بھی اعلان کر دے تو پھر وہ کافی ہے. یعنی کسی قسم کا اللہ نے کوئی وہ نہیں رکھا ہوا، مشکل نہیں رکھا رجوع میں کہ تو یہ رجوع کی آپ بات کر رہی ہیں جب 3 مہینے کا ویٹنگ پیریڈ ہے، یا یہ رجوع ہے جب طلاق ہو چکی ہے، صیغے پڑے جا چکے ہیں، پہلی طلاق ہو گئی؟ پہلی طلاق ہو گئی تو یہ پیریڈ ہے، اب آپ کہہ لیں یہ ویٹنگ پیریڈ ہے یا یہ رجوع کا پیریڈ، یعنی وہ صیغے پڑھے جا چکے، اس کے بعد یہ وقت ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. وہ وقت ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ اگر اس نے رجوع کرنا ہے تو وہ رجوع کر لے. اچھا، تو اور اگر وہ واپس آنا چاہیں تو وہ اپنے اب دوبارہ، یہ عورت کیونکہ اس کی پہلی طلاق ہو چکی ہے اپنے شوہر سے، تو اب یہ واپس آنے کے لیے اپنے شوہر کے لیے دوبارہ نکاح میں آئے گی؟ نہیں، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ آپس میں ساتھ رہنا شروع کر دیں گے اور جو ہے دوبارہ سے نکاح جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ رہے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ طلاق رجعی جو ہے جس میں رجوع کر سکتے ہیں اس میں ہے. وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں جس میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر نکاح دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. اس میں جیسے کہ اگر عورت جو ہے وہ ایج سے نکل چکی ہو یا ایسا کہتے ہیں یعنی جس کے مینسز نہیں آتے، اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تو اگر وہ اس کیس میں ہے تو پھر اس کو اگر رجوع کریں گے تو اس کے بعد نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یا پھر یہ کہ جو تیسری طلاق ہے وہ واقع اگر ہو جائے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ سے رجوع ہو. تو پھر یہ کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے گی، اور وہ بھی آزادانہ طور پہ، اور وہ بھی آزادانہ طور پہ اگر اسے طلاق دیتا ہے کسی سٹیج پہ اور وہ دوبارہ کرنا چاہیں تب پھر اگین نکاح پڑھا جائے گا. تو کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہیں. اور اگر ان کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق قائم ہی نہیں ہوا کبھی شادی سے پہلے، اگر یہ کنڈیشن ہے تو بھی اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہیں اور ان کی وہ اس ٹائم میں وہ رجوع کریں تو پھر انہیں نکاح پڑھنا پڑے گا. تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں جس میں کہتے ہیں طلاق بائن. یہ طلاق رجعی سے تھوڑی سی مختلف ہے. تو یہ چند کنڈیشنز ہیں، لیکن نارملی طلاق رجعی جو ہوتی ہے اس میں جب وہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بعد یا ایون تیسری طلاق کے بعد بھی جب اس وقت میں وہ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بس وہ اعلان کرتے ہیں، یعنی ارد گرد کے لوگوں کو بتایا اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو وقت ہے پہلی طلاق کے بعد واپس آ گئے اور رجوع ہو گیا، پہلی پوری طلاق کے بعد کے صیغے پڑے جا چکے ہیں لیکن انہوں نے بعد میں آپس میں رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مرد نے یا عورت نے کہ نہیں، مرد نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ رجوع میں ازدواجی تعلق قائم ہونا ضروری ہے، کہ ازدواجی تعلق قائم ہو. اس ازدواجی تعلق قائم ہونا ہی دراصل رجوع ہے. اچھا جی، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کمیونیکیشن کہ آپس میں بات چیت شروع کر دی ہے، ان کے فزیکلی کنیکٹ ہونے کی کمیونیکیشن مسئلے ریزالو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور بالکل بات چیت کر سکتے ہیں، اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن اصل رجوع تب واقع ہوگا کہ جب ازدواجی تعلق قائم ہو جائے. اور ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو پھر ایک طرح سے وہ رجوع کرنا ہی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اعلان بھی ہو، آپ اس کے بعد بھی اگر بتا دیں کہ ہم نے رجوع کر لیا ہے اور ہم پھر سے میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں تو وہ کافی ہے. تو اس کے ٹائم لیمٹ ہے کوئی؟ بس وہی جو رجوع کا وقت مدت ہے اس میں کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد پہلی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور پہلی طلاق واقع ہو گئی تو اس کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں. یعنی وہ پورا ٹائم ہے، یعنی پوری زندگی میں جب تک وہ کہیں اور نہیں ہو رہے تو وہ ان کے پاس ٹائم ہے. لیکن پھر وہی کنڈیشن، مطلب پھر ایک ہی طلاق رہے گی نا، ایک طرح سے وہ سیپریشن رہے گی. ابھی ایک طلاق واقع ہوئی ہے اینڈ دے آر سیپریٹڈ، ان کی سیپریشن ہے. اب وہ آگے کیا قدم اٹھاتے ہیں وہ ان کے اوپر منحصر ہے. وہ چاہیں تو دوبارہ سے رجوع کریں، وہ چاہیں تو دوسری طلاق کی طرف بڑھیں.
یا وہ دوسرے کسی اور سے نکاح بھی کر سکتے ہیں؟ تب کریں گے نا جب پہلے وہ دوسری طلاق پھر کریں گے، کہ دوسری طلاق ہو اور پھر تیسری، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا. آپس میں نہیں، اگر وہ کسی اور سے، تھرڈ پارٹی سے، کسی اور سے آزاد ہے نکاح کے لیے، یہ عورت بھی آزاد ہے. ہاں اگر اسی وقت ہو تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اگر اس پروسیس کو چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہر طلاق کے بعد وہ اتنا زیادہ نہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ مرد جو ہے وہ اسی طرح گواہوں کی موجودگی میں اور صیغے پڑھے جانے کی صورت میں، اور وہ جو ہے وہ طلاق پوری دے دے گا، یعنی کہ اینڈ تک اسے لے کے جائے گا، اور پھر وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. تو اس میں دوبارہ یہ 3 مہینے کی رجوع کے پیریڈ کے بعد صیغے پڑھ دیے گئے اور اس کے بعد 4 مہینے کی عدت کمپلیٹ ہو گئی. اب عورت آزاد ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس میں آزادی عورت کو یہ بھی ہے کہ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہے. نہیں، وہ جب تیسری طلاق واقع ہو گئی تو اس کے بعد اور اس کا ٹائم پیریڈ جو رجوع کا ہے وہ مکمل ہو گیا، کہ اب اس میں رجوع نہیں کیا انہوں نے، تو اس کے بعد طلاق واقع ہو گئی. اب وہ دوبارہ سے نکاح کر کے بھی اپنے شوہر کے پاس، پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. اب وہ دوسرے سے نکاح کرے گی، پھر جائے گی. جی، یہ ہم تیسری طلاق کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جب 3 دفعہ یہ پورا پروسیجر ہو گیا، کہ جب رجوع کا ٹائم بھی گزر گیا 3 دفعہ، اور 3 دفعہ کی عدت بھی گزر گئی ہے. جی، وہی رجوع کا ٹائم، اور وہ ہاں عدت اس کے بعد ہے، یعنی عدت کا ٹائم تو ایک دفعہ آتا ہے جب تینوں طلاقیں ہو گئیں، اس کے بعد عدت کا ٹائم ہے، یعنی سارے رجوع کے ٹائم پورے ہو گئے اور بعد میں عدت کا بھی پورا ہو گیا، تو جو ہے وہ نہیں اس کے بعد وہ رجوع کر سکتے. جی، بہت بہت شکریہ خانم، آپ کی اتنی اچھی طرح سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ، یہ ہماری کانسیپٹس کلیئر ہوئیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آڈینس کو اس بات پہ مور اسٹڈی کرنے پہ، اور اپنی اسٹڈی کریں، اور پھر آپ اپنے اسکالر سے، اپنے قریب کے اپنی کمیونٹی میں اسکالر سے رابطہ کریں، اور اپنے یہ جو ہماری زندگی کی امپورٹنٹ میٹرز ہیں، نکاح اور ڈیورس، یہ بہت امپورٹنٹ میٹرز ہیں. یہ جیسے کہ خانم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے اگر صحیح طریقے سے یہ ہوا ہی نہیں سارا پروسیس، تو پھر آپ کی ڈیورس ہی نہیں ہوئی، اور اگر آپ کی ڈیورس ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک سے، تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے زندگی میں؟ کیونکہ یو ول بی آلویز ان اے کویسچن کہ میرا اگلا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے تو عورت آزاد ہوئی نہیں نا، تو وہ اس میں پھر کنڈیشن میں پھنسی رہ جائے گی. شی از نیور شیور. تو میرا یہی اپنے آڈینس کے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی آپ کے اوپینین ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں یہ اور پوڈ کاسٹ اور انفارمیشن خانم کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر سکیں اور ریکارڈنگز اپلوڈ کر سکیں، تاکہ اور میٹرز ہماری جو لائف میں اور ایوری ڈے لیونگ میں، جو ہماری کمیونٹی میں، ہماری فیملیز میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وداؤٹ اوپن ڈسکشن، تو وہ سامنے آئیں، تاکہ اگر لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ نیچے کامنٹس میں ڈال سکتے ہیں اپنے سوال جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو. اور آپ لوگ پلیز یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنی ریسرچ میں کیا آپ کی فائنڈنگز تھیں، اور آپ اپنے کویسچنز پوسٹ کر سکتے ہیں خانم کے لیے. بہت بہت شکریہ خانم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے. میں کافی منتھ سے، آپ جانتی ہیں کہ میں کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں ہماری اپنی بزی لائفز کے ساتھ یہ ٹائم ملے کہ ہم ان کو سارٹ کر سکیں، ان میٹرز کو ڈسکس کر سکیں. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے آج اوپنلی یہ میٹرز ڈسکس کیے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. موسٹ ویلکم. اور ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو نکاح اور طلاق کے متعلق، لڑکوں کو بھی ظاہر ہے کہ، لیکن لڑکیوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے نکاح سے پہلے ہی. اور نکاح نامے میں باقاعدہ ایک کلوز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے طلاق کا حق عورت کو مرد دے سکتا ہے طلاق کے وقت اپنا نمائندے کے طور پہ. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو طلاق کی اتھارٹی دے دیتا ہے، وہ اس کو طلاق کی اتھارٹی اپنے نمائندے کے طور پہ یا اپنے ایک ایجنٹ کے طور پہ دے سکتا ہے. اور اگر وہ یہ حق دے دے نکاح کے وقت، تو وہ پھر بعد میں یہ حق نہیں لے سکتا اس سے واپس. تو سب لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اس کلوز کو ٹک کروائیں اور شرط نکاح کے طور پہ یہ حق لیں، کیونکہ ہمارے ہاں طلاق لینا
اور خلا لینا. طلاق لینا پھر بھی آسان ہے کیونکہ اس میں مرد طلاق دے رہا ہوتا ہے تو ہر چیز ایزیلی اور سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب ہمارے مسلک میں عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت کم نمائندے موجود ہیں. اس کے لیے مجتہد کا جو ہے وکیل مطلق ہونا ضروری ہے اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں وکیل مطلق جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اور جو یہاں پہ جو کورٹس کے ذریعے سے طلاق ہوتی ہے تو وہ سول ڈیورس تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اسلامی طلاق نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو خلا جو ہے وہ مجتہد کے جو مرجع ہیں ان کے وکیل مطلق کے ذریعے سے ہی پورا پروسیس کرنا ضروری ہے. ایون پاکستان میں بھی اگر آپ ہیں تو عام جو عدالتیں ہیں اس سے آپ کی طلاق اس سے اگر آپ نے خلا لے لیا تو وہ خلا واقع نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے مرجع کے ذریعے سے ان کے وکیل مطلق کے ذریعے سے یہ پروسیس پورا نہ کریں. پاکستان میں لیکن وکیل مطلق کے پھر بھی آپشنس موجود ہیں, کم ہیں, اتنے نہیں ہیں جتنے عام وکیل آرام سے مل جاتے ہیں. جو جسے بھی خمس دیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ جو طلاق وہ خاص طور پہ خلا کا جو اتھارٹی ہے اس کے لیے اس کو فلفل کر سکے. تو یہ ایک نقطہ ہے جو میجورٹی خواتین کو نہیں پتہ ہوتا اور یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب عورتیں خلا لینے نکلتی ہیں اور پھر انہیں اتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت اچھا ڈسکشن ہے اور میرے خیال میں ہماری نیکسٹ پوڈ کاسٹ اسی کے تفصیل پہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو کریں گے. بہت اچھا لگا, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ خانم. السلام علیکم. موسٹ ویلکم. اللہ حافظ.